अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। कब्रिस्तान की बदरूहें का तीसरा हिस्सा। यूं लगता था जैसे इमारत के अंदर बीसियों बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। मैं अपनी जगह साकिन होकर रह गया। इमारत से उभरने वाली खौफनाक चीखों पुकार तेज होती जा रही थी। फिर एकदम ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बहुत से अफराद दौड़ते हुए बाहर की जानिब आ रहे हों। मैं बौखलाकर पीछे हटा और दरवाजे के पहलू में दीवार से लग गया। दौड़ते कदमों की आहटें जल्द ही घोड़ों की टापों में बदल गईं। मुझे यूं लगा जैसे संगलाख जमीन पर घोड़े दौड़े चले आ रहे हों। ठीक उसी लम्हे मुझे दरख्तों की तरफ से कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से टार्च रोशन करके उधर रोशनी डाली तो सब इंस्पेक्टर जमीन पर गिरा हुआ था। शायद वो दहशत के मारे बेहोश हो चुका था। सच्ची बात तो यह है कि खुद मेरे हौसले भी पस्त होते जा रहे थे। मैंने टार्च बुझा दी। 1 मिनट बाद वो पुरस्रार आवाजें बंद हो गईं और माहौल पर सन्नाटा तारी हो गया। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि बदरूहें हमारी आमद से आगाह हो चुकी हैं तो कहीं वो अंधेरे में मुझ पर वार न कर दें। चुनाचे मैंने दोबारा टार्च रोशन की और दरवाजे से अंदर रोशनी डाली। सामने एक राहदारी थी जिसमें खुदरो घास उगी हुई थी। राहदारी के दोनों जानिब 5-6 कमरों के आसार दिखाई दे रहे थे जिनके दरवाजे गायब थे। अलबत्ता राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा मौजूद था। वो दरवाज़ा बंद और काफ़ी पुराने डिज़ाइन का था। मैंने एक मरतबा फिर अंदर कदम रखा लेकिन इस बार कुछ ना हुआ। तब मैं हिम्मत करके इमारत में दाखिल हो गया। राहदारी में उगी हुई खुदरो घास मेरे घुटनों तक बुलंद थी। मैं टार्च रोशन की एहतियात से आगे बढ़ने लगा। जो ही मैं कमरे के दरवाजे के खला के सामने पहुंचा, कोई सियाह रंग की चीज अंदर से एकदम निकलकर मुझसे आ टकराई और मेरे हाथ से टार्च गिर गई। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकली और मैं लड़खड़ाता हुआ बाएं जानिब दीवार से जा टकराया। टार्च गिरते ही बुझ गई और वहां मुकम्मल अंधेरा फैल गया था। उसी लम्हे इमारत गैर इंसानी कहकहों से गूंजने लगी। बदरूहों के कहकहे सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की तेज लहर दौड़ गई। मैं सांस रोके दीवार से लगा कांप रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरी टार्च कहाँ गिरी है और मुझसे कितने फासले पर है। चंद लम्हों बाद कहकहे बंद हुए तो मैं फर्श पर बैठकर टार्च की तलाश में इधर उधर हाथ मारने लगा। चंद लम्हे गुजर गए लेकिन मेरे हाथ टॉर्च ना आ सकी। इंस्पेक्टर काशिफ। अचानक तारीक सन्नाटे में एक पुरस्रार और खौफनाक आवाज बुलंद हुई। क्या कल का सबक काफी नहीं था जो तुम यहाँ मौत की दलदल में फंसने आ गए हो? मैंने कोई जवाब देने की बजाय दम साध लिया। मेरा दिल कनपटियों में धड़क रहा था। मैं जहनी तौर पर खुद को चुस्त रखने की कोशिश कर रहा था। मेरा जहन बार बार मुझसे कह रहा था कि आज तुमने अगर हिम्मत हार दी तो यहाँ से जिंदा वापस न जा सकोगे। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। इस दौरान मैंने अंदाजा लगाया कि मुझसे टकराने वाली सियाह चीज कोई जानवर था, शायद कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता था। मैं इस सिलसिले में कोई हतमी राय कायम न कर सका और एक मर्तबा फिर घुटनों के बल बैठकर टार्च की तलाश में इधर उधर हाथ चलाने लगा। साथ ही साथ मैं घुटनों के बल आगे बढ़ता रहा। चंद फुट का फासला तय करके मैं राहदारी की दूसरी दीवार से जा लगा। अंधेरे में मैं ये ना देख सका था कि मेरा रुख किस सिमत है। कोशिश के बावजूद मुझे टार्च न मिली तो मैं सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अभी मैं कोई फैसला न कर पाया था कि मुझे अपने करीब ही किसी की तेज सांसें सुनाई दी और उसने दम साध लिया। यूं लगता था जैसे कोई जानदार वजूद चंद फुट के फासले पर हाँप रहा हो। सांसों की सिमत का अंदाजा करके मैंने उस तरफ देखा तो दहशत के मारे मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो 2 चमकदार और खौफनाक आंखें थीं। शेर की आंखों जितनी बड़ी उन आंखों से खूनख्वारी टपक रही थी। तारीकी में उस जानदार का वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा था। शायद वो कोई बदरूह थी। इतनी खौफनाक आंखें मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। खौफ से मेरे पसीने बहने लगे और मैं उन आंखों की तरफ देखता हुआ बेहिसो हरकत बैठा था। रिवॉल्वर मेरे हाथों में था जिसका रुख मैंने एहतियातन उन खूनखार आंखों की तरफ कर रखा था, लेकिन खौफ की शिद्दत से मेरा हाथ लरज रहा था। अचानक सामने की जानिब से चरचराहट सुनाई दी जैसे दरवाजा खोला गया हो। वो आवाज सुनते ही वो खौफनाक आंखें एकदम गायब हो गईं। इसके साथ ही सांसों की आवाज भी बंद हो गई। 1-2 लम्हों बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सामने से आ रहा हो।
گھاس کی سرسراہٹ سے معلوم ہوتا تھا جیسے آنے والا تیزی سے قدم اٹھا رہا ہو۔ میں دیوار سے چپک گیا، قدموں کی آہٹیں قریب آتی چلی گئیں، پھر وہ میرے قریب سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف چلی گئیں، لیکن مجھے چلنے والا دکھائی نہ دیا۔ 2-3 منٹ بعد بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز ابھری اور پھر قدموں کی آہٹیں واپس آنے لگیں۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں تاکہ آنے والے کو میری موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ وہ میرے قریب سے گزر گیا اور اس کی آہٹیں لمحہ بہ لمحہ معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ٹارچ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے مجھ پر کسی نے چھلانگ لگائی اور میرے حلق سے تیز کراہ خارج ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی جانور تھا جس کے نوکیلے پنجے میری پشت سے ٹکرائے تھے۔ میں منہ کے بل گر پڑا، لیکن میں نے فوراً ہی کروٹ بدل کر سیدھے ہوتے ہوئے تیزی سے ہوا میں لات رسید کی۔ نتیجے میں اس جانور کی غوراہٹ ابھری اور اس کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے اٹھتے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی جانب کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا، عمارت سے ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے ٹریگر سے انگلی ہٹائی۔ چند لمحوں بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ پھر ایک غیر انسانی آواز بلند ہوئی، اس بے وقوف کو پکڑ کر یہاں لے آؤ، اس کی رگوں میں جوش مارتا ہوا گرم اور تازہ خون بہت لذیذ ہوگا۔ یقیناً کسی کو میرے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے رخ بدلا اور سامنے کی جانب دیکھنے لگا۔ 3-4 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اچانک کچھ فاصلے پر ایک زندہ انسانی ڈھانچہ نمودار ہوا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ متحرک ڈھانچہ تھا اور اس کی ہڈیاں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس ڈھانچے نے اپنے استخوانی بازو پھیلائے اور آگے بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر دہشت کے مارے میرا خون خشک ہونے لگا۔ اسی لمحے اس ڈھانچے کے عقب میں ایک اور ڈھانچہ نمودار ہوا اور وہ بھی میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے گھبراہٹ میں ریوالور کا رخ ان خوفناک ڈھانچوں کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ خوف سے میرا بدن کانپ رہا تھا۔ فائر کی آواز سے راہداری گونج اٹھی، لیکن ڈھانچوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاید میرا نشانہ خطا ہو چکا تھا۔ دفعتاً راہداری میں کسی بدروح کا قہقہا گونجا، انسپکٹر کاشف، تمہارا ریوالور تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ڈھانچے لمحہ بہ لمحہ میرے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ ان کے پھیلے ہوئے بازو مجھے دبوچنا چاہتے تھے۔ میں نے مزید گولیاں ضائع کرنے کی بجائے بہتر سمجھا کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ میں یکدم اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف دوڑنے لگا، مگر اندھیرے میں بند دروازے سے ٹکرا کر میں رکا اور دروازہ کھولتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈھانچے مسلسل آگے ہی بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور درختوں کی طرف دوڑنے لگا۔ درختوں میں پہنچ کر میں درختوں کی آڑ میں رکا اور ہانپتے ہوئے عمارت کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے چند لمحوں میں اپنے سانس پر قابو پا لیا۔ میں ڈھانچوں کی گرفت میں آنے سے بچ گیا تھا، لیکن میں وہاں سے ناکام واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 3 بج چکے تھے۔ میں نے چند منٹ انتظار کیا، پھر دبے پاؤں بڑھا اور سب انسپکٹر کے پاس پہنچ گیا جو زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ عمارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے تھرماس میں سے چائے نکال کر پی اور درختوں میں سے گزر کر عمارت کی جانب آ گیا۔ خوفناک عمارت کا دروازہ بدستور بند تھا۔ میں عمارت کے ساتھ ساتھ دائیں جانب بڑھنے لگا۔ میں عمارت کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اس میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ ہے بھی یا نہیں۔ عمارت کے گرد گھوم کر میں عقبی جانب جا پہنچا تو ادھر بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، مگر وہ بند تھا۔ میں دروازے کے پاس آیا اور اس سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے احتیاط سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ یقیناً وہ اندر سے بند تھا۔ دروازے کے سامنے کی جانب درختوں کا ایک جھنڈ واقع تھا۔ میں ان درختوں کی طرف بڑھا اور جھنڈ سے گزر کر میں دوسری طرف پہنچا تو بے ساختہ اچھل پڑا۔ جھنڈ کے عقب میں ایک کار کھڑی تھی اور وہاں سے ایک کچا راستہ مغرب کی سمت جا رہا تھا۔ بدروحوں کے مسکن کے پاس کار کی موجودگی سے میرے دماغ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا اور میں سوچنے لگا کہ کار کا وہاں کیا کام ہے۔ یہ تو زندہ اور مادی جسم رکھنے والے انسانوں کے استعمال کی چیز ہے، جبکہ بدروحیں مادی جسم سے آزاد تھیں۔ میں دبے پاؤں کار کے پاس پہنچا۔ آخری راتوں کا چاند طلوع ہو چکا تھا، جس سے تاریکی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ میں نے کار کا جائزہ لیا۔ وہ 92 ماڈل کی ٹویوٹا کرولا تھی۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے مقفل تھے۔
میں نے کچھ سوچا اور حوالدار ظفر کو دوبارہ فون کرنے کے لیے وہاں سے کچھ دور پہنچ گیا۔ میں نے تھانے کے نمبر ملائے تو فوراً ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے ظفر کی آواز سن کر اسے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی اطلاع دی، پھر فون بند کیا اور اس سمت چل دیا جہاں سب انسپکٹر بے ہوش پڑا تھا۔ میں واپس پہنچا تو مجھے ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ سب انسپکٹر اپنی جگہ سے غائب تھا، تھرماس والا تھیلا بھی نظر نہ آ رہا تھا، حالانکہ 10 منٹ پہلے تک وہ یہاں موجود تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید میری غیر موجودگی میں سب انسپکٹر کو ہوش آیا ہوگا اور وہ تھیلا اٹھا کر سڑک کی جانب روانہ ہوا ہوگا۔ میں نے عمارت کی مخالف سمت نظریں دوڑائی، لیکن کافی حد تک مجھے سب انسپکٹر یا اس کا حیولہ نہ دکھائی دیا۔ شاید وہ اتنی دیر میں جوار کے کھیتوں کی آڑ میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے سوچا، مگر میرا ذہن مطمئن نہ ہو سکا۔ مجھے یقین تھا کہ سب انسپکٹر مجھے وہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اس کے بارے میں اندازے قائم کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میری غیر موجودگی میں بدروہیں باہر آئی ہوں اور اسے اٹھا کر اندر لے گئی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر بدروہوں نے اسے لے جانا ہوتا تو اس وقت لے جاتی جب میں عمارت میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ شاید وہ ہوش میں آنے کے بعد میری تلاش میں عمارت کی طرف گیا ہو۔ چنانچہ میں درختوں سے گزر کر دبے پاؤں عمارت کے دروازے کی طرف آیا، لیکن دروازہ بند تھا اور سب انسپکٹر اس طرف بھی موجود نہ تھا۔ میں پریشان ہو کر واپس اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں اس کے بارے میں سوچتا اور وقت گزارنے لگا۔ 4 بج گئے تو میں اٹھا اور باہر ہی عمارت کے عقب کی جانب بڑھنے لگا جہاں میں نے ٹویوٹا کار دیکھی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں ایک درخت کی آڑ میں رکا اور مغرب کی جانب دیکھنے لگا جہاں کچی سڑک جاتی تھی۔ چند منٹ بعد اسی راستے پر چند ہیولے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی وہ ہیولے قریب آ گئے۔ مجھے انہی کا انتظار تھا۔ میری ہدایت کے مطابق حوالدار ظفر 12 مسلح سپاہیوں کے ہمراہ وہاں آ پہنچا تھا۔ میں درختوں کی آڑ سے نکل کر راستے پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ میرے قریب آ رکے۔ میری ہدایت کے مطابق انہوں نے موبائل گاڑی وہاں سے کافی دور چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی یہاں تک آئے تھے۔ میں نے حوالدار ظفر سے ٹارچ لی اور اسے ہدایت دینے لگا، تم 6 آدمیوں کے ساتھ مشرق کی جانب عمارت کے صدر دروازے کے سامنے درختوں کی آڑ میں پوزیشنز لے لو۔ ادھر سے جو بھی آئے اسے بھون ڈالنا، کوئی بچ کر نہ جائے۔ میں نے اس سے کہا، سر مجرم کون ہے؟ حوالدار ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سوچا اگر میں بدروہوں کا نام لوں تو وہ لوگ خوف کے سبب اپنے فرائض انجام نہ دے سکیں گے، چنانچہ میں نے کہا، وہ اسمگلرز ہیں۔ انہوں نے پولیس سے بچنے کے لیے سفید کفن جیسے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوشش کرنا کہ فائرنگ سے صرف ان کی ٹانگیں چھلنی ہوں تاکہ وہ زندہ ہاتھ آ جائیں۔ حوالدار ظفر 6 سپاہیوں کے ساتھ عمارت کے سامنے کی طرف چلا گیا تو میں نے ایک سپاہی کو کار کے پاس متعین کیا اور ہدایت کی کہ اگر مجرم کار کے ذریعے فرار ہونا چاہیں تو فائر کر کے کار کے ٹائر برسٹ کر دینا۔ پھر میں نے بقیہ 5 سپاہیوں کو ہدایت کی کہ میرے اشارے کے بغیر کوئی گولی نہیں چلائے گا اور کسی مجرم کو فرار بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد میں انہیں ساتھ لے کر عمارت کے مغربی دروازے کی طرف چل دیا۔ ہم دبے پاؤں درختوں کے جھنڈ سے گزر کر عمارت کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ میرے اشارے پر سپاہی رک گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے سے کان لگایا تو اندر سے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آہٹیں دروازے کی طرف آ رہی تھیں۔ آہٹیں ایک ہی افراد کی معلوم ہوتی تھیں۔ میں دروازے کے پہلو میں دیوار سے لگ گیا اور سپاہیوں کو بھی سامنے سے ہٹا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آہٹیں اب قریب آتی چلی گئیں۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک کفن پوش بدروح باہر آئی۔ میں نے پھرتی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جماتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موجود ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر رسید کر دیا۔ بدروح کے منہ سے نکلنے والی چیخ منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ میں نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے برابر ڈالا اور پھر سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا دبے پاؤں عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ میں نے حوالدار ظفر سے لی ہوئی ٹارچ روشن کر کے اس کی محدود روشنی میں وہاں کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس میں آمنے سامنے 4 کمرے تھے، لیکن ان کے دروازے نہیں تھے۔ فرش پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ میرے سپاہی بھی اندر آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں روشنی ڈالی۔
وہ خالی تھا اور اندر خضرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اگلے 2 کمرے بھی دیکھ ڈالے، لیکن وہ بھی پہلے کمرے کی طرح ویران تھے۔ پھر میں چوتھے کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر میں نے اندر روشنی ڈالی اور چونک پڑا۔ وہ کمرہ بھی خالی ہی تھا، لیکن اس کے وسط میں فرش پر ایک خلا نظر آ رہا تھا۔ اس خلا کے اندر روشنی محسوس ہو رہی تھی، شاید نیچے کوئی تہخانہ تھا۔ میں نے سپاہیوں کو کمرے سے باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی سیاہ جانور نے بائیں جانب سے مجھ پر چھلانگ لگائی اور پھر میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر نہ جانے کہاں جا گری۔ میں لڑکھڑایا اور اسی لمحے اس جانور نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر سے کسی سپاہی کی خوفزدہ سی چیخ بلند ہوئی۔ میں نے جلدی سے سنبھل کر فرش کے خلا کی طرف دیکھا تو اس میں اندھیرا ہو چکا تھا، جس کے سبب مجھے خلا نظر نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے عمارت بدروحوں کی بھیانک چیخو پکار سے گونجنے لگی۔ میں نے تیزی سے دروازے کی طرف رخ کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ وہ ٹارچ روشن کر لیں، لیکن ان میں سے صرف ایک کے پاس ٹارچ تھی، اور وہ بھی پینسل ٹارچ۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور میں باہر آ گیا۔ میں نے اس سے ٹارچ لی۔ وہ سب خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ بدروحوں کی چیخو پکار دل دہلا رہی تھی۔ گھبراؤ مت، میں نے آہستہ سے کہا۔ دیوار کے ساتھ پوزیشن لے لو، جو بھی اس کمرے سے باہر آئے اسے بھون ڈالو۔ پھر میں نے ٹارچ بجھا دی اور انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد بدروحوں کی چیخو پکار بند ہو گئی اور عمارت پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میں دیوار سے لگ کر کمرے میں جھانکنے لگا۔ چند لمحوں بعد اندر خلا میں دوبارہ روشنی ہو گئی۔ معلوم کرو اوپر کون ہے، جو بھی ہو بچ کر نہ جانے پائے، شاید وہ احمق انسپیکٹر پھر آ گیا ہے۔ ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز اسی خلا سے بلند ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد خلا سے ایک کفن پوش بدرو باہر آئی تو میں نے جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ پھر جو ہی اس بدروح کے قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آئی، میں نے ایک دم ٹارچ کر اس کی جانب کر کے ٹارچ روشن کی اور ریوالور کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ خبردار، میں نے تحکمانہ لہجے میں سرگوشی کی، ہاتھ بلند کر لو ورنہ سینے میں سوراخ ہو جائے گا۔ اس بدروح کے حلق سے خوفزدہ سی چیخ نکلی اور اس نے ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ میری ٹارچ پر مارا۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور میں نے بے اختیار فائر کر دیا۔ بدروح کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ تڑپتی ہوئی گر گئی۔ ایک مرتبہ پھر عمارت کے مختلف گوشوں سے پراسرار خوفناک چیخو پکار کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہمارے پاس مزید ٹارچ نہیں تھی۔ گرنے والی ٹارچ گرتے ہی بجھ گئی تھی، اس لیے اسے تلاش کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا اور خلا میں جھانکنے لگا۔ خلا میں نیچے جانے کے لیے زینے تھے اور زینوں کے اختتام پر دائیں بائیں راہداریاں تھیں۔ وہاں چند کفن پوش بدروہیں کھڑی تھی، وہ بھی اوپر کی سمت دیکھ رہی تھی۔ خلا سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انسپیکٹر کاشف، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک بدروح نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو، میں ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے غرایا۔ پولیس نے چاروں طرف سے اس عمارت کو گھیرے میں لے لیا ہے، مجھ سے مخاطب بدروح نے کہا لگایا۔ پولیس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ہم تو بدروحیں ہیں جنہیں نہ پکڑا جا سکتا ہے اور نہ مارا جا سکتا ہے۔ بدروح کے بچے، میں تمہاری ڈرامے بازی سمجھ چکا ہوں۔ تمہارا ایک ساتھی ہماری گرفت میں بے ہوش پڑا ہے اور دوسرا ہلاک ہو چکا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ زندگی چاہتے ہو تو تم سب ہاتھ بلند کر کے اوپر آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ میری دھمکی سن کر اس بدروح نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں چیخو پکار کی آوازیں بند ہو گئیں۔ میں نے فوراً سپاہیوں کی طرف منہ کر کے کہا، تم لوگ اندر آ جاؤ، جو بھی فرار ہونے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اسے چھلنی کر دو۔ یہ کہہ کر میں نے تہخانے میں جھانکا تو بدروہیں غائب ہو چکی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شاید بدروحوں نے صدر دروازے کی طرف سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور میرے ماتحتوں نے ان پر فائرنگ کر دی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خلا میں زینے پر اترنے لگا۔ نیچے کوئی نہ تھا۔ راہداری میں 4 کمرے تھے جن کے دروازے سلامت تھے۔ راہداری کے اختتام پر زینے تھے جو اوپر جا رہے تھے۔ ان زینوں کے اختتام پر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راہداری کی بائیں دیوار کے ایک طاقچے میں پیٹرومیکس لیمپ چل رہا تھا۔ کمروں میں بھی روشنی تھی۔ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ اندر لیمپ کی روشنی میں ایک آپریشن تھیٹر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ایک میز پر ایک نوجوان عورت کی لاش رکھی تھی۔
यकीनन वो बानो की लाश थी जो मेरे सामने कब्र से निकाल कर यहाँ लाई गई थी। दीवारों के साथ साथ मुख्तलिफ मेज़ों पर शीशे के बड़े बड़े मर्तबान रखे थे जिनमें मुख्तलिफ इंसानी आज़ा नज़र आ रहे थे। मैंने जल्दी से दूसरे कमरे भी देख डाले। उनमें से 2 बेडरूम थे, चौथा कमरा किचन था। एक बेडरूम में सब इंस्पेक्टर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ पुश्त की जानिब बंधे हुए थे। तलाशी के दौरान मुझे एक टार्च भी मिल गई। मैंने 2 सिपाहियों को वहां छोड़ा और 3 सिपाहियों के साथ राहदारी के इख्तिताम पर वाक़े जीनों की तरफ चल पड़ा। जीने तय करके मैं खुले दरवाजे से बाहर आया तो उस जानिब वो राहदारी थी जिसके सिरे पर इमारत का सदर दरवाज़ा था और दरवाज़ा खुला था। जफ़र, मैंने बाहर निकलने से पहले हवालदार को आवाज़ दी, फायरिंग मत करना। फिर हम बाहर आ गए। बाहर 4 कफन पोशों की लाशें पड़ी थी, जबकि एक कफन पोश मेरे मातहतों के घेरे में हाथ उठाए खड़ा था। मैंने उसे पहचान लिया। यह वही बदरूह थी जिसने तहखाने में मुझसे बात की थी। अगली सुबह 10 बजे शाहदरा थाने में मेरे सामने लाहौर के मुमताज़ अखबारात के 3 रिपोर्टर्स बैठे थे। मैं उन्हें बदरूहों का किस्सा सुना रहा था, जबकि जिंदा गिरफ्तार होने वाली बदरूह कफन में मलबूस मेरे बाएं जानिब खड़ी थी। उसके हाथों में सरकारी जेवर थे और 2 सिपाही उसके पीछे खड़े थे। उस बदरूह ने कफन के नीचे अंग्रेजी सूट पहना हुआ था। इस बदरूह का नाम डॉक्टर मार्टिन है और ये देसी ईसाई है। मैंने रिपोर्टर्स को बताया, इसका घर बेगम कोट में है। इसने इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का मंसूबा बनाया और उस वीरान रेस्ट हाउस के तहखाने में ऑपरेशन थिएटर कायम किया। फिर इसने अपने हम मजहब 6-7 आदमियों को साथ मिलाया और अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने कब्रिस्तान से ताज़ा दफनशुदा लाशें चोरी करना शुरू कर दी। ये रात के वक्त कफन पहनकर बदरूहों की मानिंद कब्रिस्तान में जाते और वहां से ताज़ा लाश निकालकर कब्र को बंद कर देते। रेस्ट हाउस की इमारत में इन्होंने स्पीकर नस्ब कर रखे थे जिनके जरिए टेप शुदा चीखो पुकार नशर की जाती थी। गुज़िश्ता दिनों इन्होंने वक्त बचाने के लिए असगर की लाश निकालने के बाद कब्र खुली छोड़ दी, जिससे लोगों को पता चल गया कि लाश चोरी कर ली गई है। हम तक जब ये मामला पहुंचा तो हमारे लिए ये केस एक चैलेंज बन गया था। मैंने सहाफ़ियों को अपनी तहकीकात से आगाह किया और मुजरिमों के अड्डे पर जो वाक़यात पेश आए वो भी बयान कर दिए। आपको किस मरहले पर एहसास हुआ कि बदरूहें असली नहीं हैं या ये कफनपोश जिंदा इंसान हैं? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने कब्र खोदने वाले के हाथ में कुदाल देखी। मैंने वजाहत की, हम सब जानते हैं और बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि रूह का कोई मादी जिस्म नहीं होता और जिस्म से निकलने के बाद वो दुनियावी ज़रूरियात और मसाइल से बेनियाज हो जाती हैं। उसे किसी का खौफ नहीं होता। कब्रिस्तान में पहली रात मुझे बदरूहों ने मुखातिब किया और मुझे कब्रिस्तान से भाग जाने का हुक्म दिया। दूसरे रोज़ मैंने इस बात पर गौर किया कि वो बदरूहें मुझसे क्यों खौफजदा थीं। अगर उन्हें मेरा डर नहीं था तो मेरी परवाह किए बगैर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। मुझे गुमान हुआ कि वो असल रूहें नहीं हैं। फिर दूसरी रात जब उन्होंने बानो की लाश निकाली तो उन्हें मेरी और सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी का एहसास न हो सका। हालांकि रूहें दूर तक और ठोस अशिया के पार देख सकती हैं। हमने इनका ताक़ुब किया, तब भी इन्हें हमारा पता न चल सका, जिससे मेरे शुबे को तक़वियत मिली। इमारत के दरवाजे में दाखिल होते वक्त और फिर राहदारी में यके बाद दीगरे जो मुख्तलिफ पुरस्रार आवाज़ें सुनाई दी थी, उनसे मैं खौफजदा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन बाद में मुझे गौर करने पर एहसास हुआ कि आवाज़ें इस तरह बंद और बुलंद होती थीं जैसे किसी टेप रिकॉर्ड का बटन ऑन करने से यकदम आवाज़ आना शुरू हो जाती है और बटन ऑफ करने से फ़ौरन बंद हो जाती है। बस इन्हीं महसूसात ने मेरा शुबा यकीन में बदल दिया कि बदरूहें असली नहीं हैं। फिर मैंने ऑपरेशन के लिए थाने से फोर्स तलब कर ली। तलाशी के दौरान वहां से बानो की लाश सलामत मिली। मेरी तरफ मुतवज्जो होने के सबब उन्हें लाश को चीर फाड़ने और दिल, गुर्दे, कलेजा वगैरह निकालने का मौका नहीं मिल सका। असगर और अमजद की लाशों से नाजुक अज़ा निकालने के बाद उन्हें इमारत के अंदर ही दफन कर दिया गया था। फिर मेरे इशारे पर सिपाहियों ने डॉक्टर मार्टिन के चेहरे और सर से कफन हटाया और अखबारी फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीरें बनाने लगे। अगले दिन अखबारात की हेडलाइंस इस वाक़ये के मुतालिक थी। उस ऑपरेशन का हीरो मुझे यानी इंस्पेक्टर काशिफ लिखा गया था। डॉक्टर मार्टिन को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, ये मुख्तसर सिलसिलेवार कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔